جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ شیر پاؤ ہاؤس اسلام آباد سے تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہل ٹاکس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کروایا جائے جن کے پاس زندگی کا تجربہ ہو، جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہو، اور ان کے پاس وہ خزانہ ہو تاریخ کا جو وہ آپ تک ہم تک پہنچا سکیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو اس کا فائدہ ہو. نوجوان نسل کو معلوم ہو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستان کی آئینی تاریخ کیا رہی ہے. جن شخصیات نے اس دور میں ایک طویل اننگز کھیلی ہے، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں، اور پاکستان کے نامور اور سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ. سر مشکور ہوں آپ کا. اور میں نے سینئر ترین کہا، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ آپ ہیں سینئر نہیں تو میں بالکل تصدق صاحب نہیں، کیوں مائنڈ کروں گا؟ جب ہے سینئر تو سر ماشاء سینئر کا اللہ. لفظ تو اچھا ہوتا ہے. اینڈ یو آر 80 ناؤ. یس اچھا گڈ ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ. اور اب آپ کی برتھ ڈے ہو رہی ہے 20 اگست کو. 20 کو تو ہو گئی ہے نا جی اب ہوگی اب 20 یہ کو. نیو ایئر ہو گیا نا سر اب. ہاں نیکسٹ ایئر ابھی 81 ہو جاؤں گا نا. اچھا نہیں سر، نیکسٹ دس ایئر یہ دس ایئر 2025. ہاں دس ایئر 20 اگست کو 81 ہو جاؤں گا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر تعارف میں نے سر لمبا اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ جانتے ہیں، اسپیشلی ٹینز 20s تو کم جانتے ہیں، کیونکہ یہ تو سونامی میں بہہ گئی تھی ہماری نوجوان نسل. تو اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی صوبہ سرحد کی سیاست میں کردار ادا کیا ہے، کتنی مشکلات بھی جھیلی ہیں، عجیب عجیب سے وقت بھی دیکھے ہیں. آفتاب احمد خان شیرپاؤ 20 اگست 1944 20 اگست 1944 کو پیدا ہوئے. صوبہ سرحد کے 2 مرتبہ 14ویں اور 18ویں وزیر اعلیٰ رہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ، پانی و بجلی کے وفاقی وزیر بھی رہے، اور ایک طویل سیاسی اننگز ہے ان کی. اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ سیاست میں آنے سے قبل یہ پاک فوج کے، پاکستان آرمی کے آفیسر تھے. وہ کیا وقت تھے، ان کی زندگی کیسے گزری. وقت مختصر ہے، جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ سر سے ان کے حالات زندگی جان سکوں، ان کے ایکسپیرینسز جان سکیں آپ اور ہم مل کے. سر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گاؤں شیرپاؤ میں؟ نہیں، میرے والد صاحب اس وقت گرمیوں میں 1 سال مری آیا کرتے تھے، 1 سال چراٹ جایا کرتے تھے. اچھا تو میں چراٹ میں پیدا ہوا. اچھا، ہوم آف ایس ایس جی میں؟ ہوم آف ایس ایس جی، مطلب بورن کمانڈو. بالکل. اچھا اس وقت ایس ایس جی تھی نہیں، لیکن وہ چراٹ میں پیدا ہوا. اچھا اچھا اچھا. سر وہ کیسے زمانے تھے؟ کیا ارلی میموریز ہیں چراٹ کی، اس علاقے کی؟ نہیں، چراٹ کی تو کوئی، بس یہ تو مجھے بتایا گیا ہوا کہ برتھ وہاں ہے. ہاں. پھر والد صاحب تو پھر جلدی وفات پا گئے 1948 میں. اچھا تو اس کے بعد چراٹ کبھی جانا نہیں ہوا. ایک دفعہ گیا تھا لیکن اس طرف پھر کبھی جانا نہیں ہوا. تو یہی اس وقت جو حالات تھے ملک کے، بس نیا نیا پاکستان بنا تھا. اور خیر میں تو پاکستان سے پہلے ہی پیدا ہوا. پاکستان بھی نہیں پری بنا تھا. انڈیپینڈنس پری جنریشن. انڈیپینڈنس. ہاں. تو آپ کو یاد ہے سر پاکستان جب بن رہا تھا، جو مائیگریشن ہو رہی تھی، کچھ یاد ہے؟ نہیں. اچھا نہیں، 4 سال. 4 سال. اچھا. تو والد صاحب سر 4 سال آپ کی عمر تھی فوت ہوئے، تو آج 80 برس کے ہو گئے. تو کمی تو آج تک محسوس ہوتی ہوگی؟ کمی محسوس ہوتی ہے، بالکل زندگی کمی میں محسوس ہوتی ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان وہ مسلم لیگ کی تحریک میں تھے. اچھا. اور نام کیا تھا سر؟ خان بہادر غلام حیدر خان. خان بہادر غلام حیدر خان. ہاں، مسلم لیگ کے ان میں سے تھے. اور بلکہ یہ آخری دنوں میں پھر جیل بھی گئے تھے انگریز کے زمانے میں. پھر انہوں نے اپنا یہ ٹائٹل بھی چھوڑ دیا تھا، جیسے باقی انہوں نے وہ کیا تھا. تو اس تحریک میں وہ انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا اس وقت. اور وہ
جب فوت ہوئے تو اصل میں اس دن اس وقت خیبر یہ NWF تھا، ان کی اسمبلی میں لیاقت علی خان آئے ہوئے تھے. یہ تو خیر ممبر نہیں تھے، تو اوپر یہ اس میں گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے. جب نیچے اتر رہے تھے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں سے وہ پھر لیاقت علی خان صاحب آئے تھے ہمارے گاؤں. یہ سر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت کیا؟ اس وقت آئی تھنک سو. اچھا اچھا ٹھیک. تو سر لارنس کالج گھوڑا گلی مری، اور پھر ایڈورڈز کالج پشاور، اور پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی. تو لارنس کالج گھوڑا گلی میں کون سی کلاس میں گئے؟ لارنس کالج سے پہلے پریزنٹیشن کانوینٹ مری میں تھا. وہ تو 5 سال کی عمر میں. ٹھیک. ہاں ٹھیک. اس وقت تو بس بورڈنگ میں. اچھا. اور پھر اصل میں ان دنوں میں بچوں کی تربیت، کیونکہ ہماری مائیں تو اس لحاظ سے تعلیم یافتہ نہیں تھیں، تو گھر میں وہ تعلیم نہیں ہوتی تھی. تہذیب یافتہ ضرور تھیں، تعلیم یافتہ نہیں تھیں. جی. تو اس وقت یہی ٹرینڈ تھا کہ بورڈنگ میں، تو ایچسن میں یا لارنس کالج میں. تو پہلے پریزنٹیشن کانوینٹ مری، اور پھر اس کے بعد لارنس کالج. وہاں سے میں نے سینئر کیمبرج کیا. اوکے اوکے. تو سر وہ کیا سنوئی مری کی کیا یادیں ہیں سر؟ وہ تو بڑی اچھی یادیں ہیں. اچھا. پریزنٹیشن کانوینٹ تو خیر وہ تو ننس چلاتی تھے نا، تو وہ تو چھوٹے تھے، بس اس کا بھی اپنا ایک مزہ تھا. اور صرف ننس تھی سر یا فادرز بھی؟ فادرز بردرز بھی تھے یا صرف ننس؟ ادھر صرف ننس تھے. پریزنٹیشن موسٹلی آئرش سارے آئرش. اچھا. تو ان میں سے کون سی ننس سر آپ کو یاد ہیں؟ وہ سب یاد ہیں. وہ مدر وکٹوریا، سسٹر ایلیویشا، سسٹر ونسنٹ، سارے. اچھا. بلکہ ان میں سے ایک دو پھر ادھر پشاور میں بھی تھی. بلکہ ایک تو جب میں یہاں پر تھا، یہ منسٹر انٹیریئر منسٹری میں تھا، تو ایک وہ کافی بوڑھی تھی، آئی تھی میرے ساتھ، ملاقات بھی کی تھی. تو ان کو آخری وقت تک جب کسی کو دیکھ لیتے تھے تو نام بھی یاد ہوتا تھا، سب کچھ یاد ہوتا تھا. بڑے کمیٹڈ لوگ تھے اس لحاظ سے. اچھا. تو سر کلاس فیلوز کون تھے لارنس کالج میں؟ جو کلاس فیلوز تو بہت سے ہوں گے، لیکن وہ دنیاوی طور پہ جو نامور ہو گئے ان میں سے کون سے تھے؟ نامور تو بہت اسفندیار ولی آئے تھے کانوینٹ میں، لیکن مجھ سے جب میں وہاں سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو وہ آئے تھے اسفندیار ولی. ہی از اے جونیئر. ہاں. اچھا. اور لارنس کالج میں یہ سب تھے، یہ ظفر اللہ جمالی وغیرہ. ظفر اللہ جمالی نے کافی کالجز تبدیل کیے. وہ ایشین کالج میں بھی رہے، یہاں بھی رہے، پٹاروں میں بھی رہے. تو اور بھی بہت سے تھے. ابھی بیسٹ فرینڈ سر کون سے تھے جن کے ساتھ وہ اسکول ڈیز کی شرارتیں؟ اور بس وہ بھی ابھی یاد نہیں پڑتا تھے، بس کافی. اچھا سر. کیسے دن؟ تو وہ کہتے ہیں نا جو گزر جائیں وہ اچھے ہوتے ہیں، تو کیسے دن تھے وہ؟ اچھے دن تھے. اچھا. اور اس وقت ماحول بھی ملک کا مختلف تھا. بس پڑھائی پہ بھی کوئی توجہ تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت لارنس کالج میں وہ 3 مہینوں کا فیس لیتے. 3 مہینوں کی فیس 450 روپے تھی، اور اس میں کھانا بھی، ٹیوشن بھی، سب کچھ، بورڈنگ. تو بڑے اچھا زمانہ تھا اس وقت. اچھا اچھا. تو سر آج کل کے جب وقت کو کمپیئر کرتے ہیں اس وقت سے، تو ان وقت کے ان کالجز میں یا دیگر انسٹیٹیوشنز میں کریکٹر بلڈنگ پہ بہت توجہ ہوتی تھی. نہ صرف یہ کہ بچوں کو پڑھایا جائے کتابیں یا کورس یا کریکولم، انسان بنانے پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی. یہ صحیح ہے. اور لارنس کالج میں بھی اس وقت پرنسپل بھی وہ انگریز تھے، اور ایڈورڈز کالج میں بھی جب میں تھا وہاں پر تو وہ بھی انگریز تھا. اس کی بیوی بھی تھی. وہ دونوں بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. تو اس لحاظ سے ریئل ایجوکیشنسٹ. بالکل ریئل ایجوکیشنسٹ. تو سر ایڈورڈز کالج کون سی کلاس میں چلے گئے؟ میں وہاں پر
یہ سینئر کیمرس کے بعد وہاں سے ایف ایس سی کیا. اچھا. ہاں بس وہ 1 سال میں ہی اور وہ بھی سر اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے, بڑا نام ہے اس وقت, کیسا تھا ایڈورڈس کالج؟ ایڈورڈس کالج بھی بڑا اچھا وقت ہے. ادھر ایڈورڈس کالج اور اسلامیہ کالج کی آپس میں رائیولری تھی بہت. ہاں دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ رائیولری کافی تھی. شیروانی والے جو تھے. اچھا. اور یہ سوٹڈ بوٹڈ ٹائی والے تھے. شیروانی ورسز سوٹڈ بوٹڈ. تو یو ور انٹو اسپورٹس ایز ویل؟ نہیں, ناٹ مچ. کوئی لارنس کالج میں تھوڑا بہت کرکٹ کھیلتا تھا بٹ ناٹ مچ. اچھا, کبھی کوئی اسپورٹ سے نہیں رہا اتنا؟ بس پسند تو ہے, ابھی بھی کرکٹ دیکھتا ہوں لیکن ویسے زیادہ اس میں کوئی ایکسل نہیں کیا. ٹھیک. اور سر ایڈورڈس کالج سے اسٹریٹ فرام ایڈورڈس کالج ٹو پاکستان ملٹری اکیڈمی. ہاں آپ کے شہر میں. جی جی, میں اسی لیے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں, اور ہمارے شہر کے لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے. وہاں پر چیف منسٹر آفتاب احمد خان کو تو ہزارہ پورا ہی جانتا ہے, پورا صوبہ ہی جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, لیکن ایبٹ آباد والوں کے لیے یہ اب مزے کی بات ہوگی کہ وہ کون سا, اور کون سا لانگ کورس تھا سر؟ یہ 34th لانگ کورس. اچھا 34. یہ ابھی جو آرمی چیف ہے یہ میرے سے میرا خیال ہے 25 سال جونیئر ہوگا, 25 سال. اوکے. اچھا, جب آپ 34th لانگ کورس میں آئے تو ایبٹ آباد کیسا تھا؟ او ہو کیا بات تھی. یہ جو اپنا وہ ہے منصیرہ روڈ, یہ تو بالکل خالی تھا. اسی سے سفیدے لگے ہوتے تھے, اور کیا بات تھی. چکر بھی لگاتے تھے, وہ مائل کرتے تھے. اس وقت یہ جو بلڈنگ ہے پی ایم اے کی یہ نہیں تھی, بیرکس تھے. اور بارش میں کوئی وہ پنکھا شنکھا بھی نہیں, بس رات کو وہ مچھردانی بھی لگاتے تھے. بس اچھا وقت گزرتا تھا. اچھا. اور سر ٹاؤن ڈے بھی ہوتا تھا؟ ٹاؤن ڈے شہر. ہاں ایبٹ آباد شہر کا چکر لگانا تو ایک ہفتے میں, ایک تو سیٹرڈے سنڈے کو ہوتا تھا, وینسڈے کو بھی تھوڑی بہت ٹائم ملتا تھا. اچھا. ہاں تو ادھر جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا شانا یہ وہ. کون سے ریسٹورینٹ یاد ہے؟ بھول گیا ہوں اس کا. ادھر کون سی کیفے تھی؟ کیفے نام ابھی یاد نہیں ہے. وہ چوک میں جو ہے. ہاں. اچھا اچھا. تو ایبٹ آباد واز اے ٹاؤن, اسمال ٹاؤن بٹ اے ویری گڈ ٹاؤن. اور موسم بھی بڑا اچھا تھا اس وقت. تو پنکھے بھی کم تھے. ابھی تو پنکھے نہیں بلکہ ایئر کنڈیشن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بالکل. یہ پہاڑی وغیرہ جو اب اوپر تک جو آبادی ہوگی یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. جی. تو بڑا اچھا ٹائم گزرا لارنس یہ ایبٹ آباد میں. اور جو آپ کے ساتھ کورس میٹس تھے وہ 34th لانگ کورس کے, ان میں سے جنرلز کون بنے؟ جنرل ایک لیفٹیننٹ جنرل بنا, یہ شعیب آرڈیننس کا تھا. اچھا. اور 4-5 وہ بنے, میجر جنرل بنے. اچھا. ہاں تو یہ مشرف, پرویز مشرف جب میں گیا تو بس میرا خیال ہے یہ اس وقت پاس آؤٹ ہو گیا تھا. اچھا. یہ بس اس وقت یہ پاس آؤٹ ہو گیا تھا. تو وہ جو پی ایم اے کی یوزول سختیاں ہوتی ہیں, صاحب یوں کر دیں, صاحب یوں کر دیں, کھچائی ہوتی ہے, ریگنگ ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتا ہے. ٹف ہے. میں ذرا وہ ایکسرسائز اس میں بھی زیادہ کوئی کمزور ہی تھا. اور دو کہ آپ کا لارنس کالج کا اور ایڈورڈس کالج کا اس میں تھا, لیکن یہ ایجوکیشن میں تو ٹھیک تھا مگر فزیکل اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. اور سر ایجوٹنٹ کون تھے آپ کے ٹائم پہ؟ ایجوٹنٹ جی ابھی یاد نہیں ہے نام اس کا. اچھا. ہاں یہ جو تھا شبیر شہید جو ہے نشان حیدر. جی جی. یہ اس وقت ہم سے 2 کورس 3 کورس سینئر تھا. راحیل شریف کے بھائی. راحیل شریف کے بھائی. اچھا. ہاں یہ تھا, یہ اس وقت بیٹیلین سارجنٹ میجر تھا. اچھا. اچھا. تو یہ کافی رگڑا دیتا تھا. اچھا ٹھیک. اس کا یو مس دیٹ. اور بہت سخت دن تھے مگر اچھا. اس نے زندگی میں آگے بڑی مدد کی ہوگی. بڑی مدد کی ہے. وہ بڑا کچھ سیکھتا ہے آدمی. 2 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں آپ سے.
بس 65 اور 71 کی 65 میں جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو بس تقریباً ریڈی تھا کام. سیز فائر تو تقریباً ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم فیلڈ میں تقریباً 8-10 مہینے فیلڈ میں تھے. ڈسکا میں ہماری یونٹ تھی، اچھا. تو ڈسکا اس کے بعد پھر ملتان چلے گئے. تو امیجیٹلی آپ وار فوٹنگ پہ آ گئے امیجیٹلی رائٹ آفٹر دی اکیڈمی. امیجیٹلی اور ہم جب ادھر سے جی تو اس وقت یہ ساری گاڑیاں ملٹری گاڑیاں جاتی تھی مظفر آباد کے ذریعے. تو ایک وہ کیا نام ہے وہ بن گیا تھا نا، کلائمیٹ بن گیا تھا، ابھی لڑائی ہے. اور اوکے اوکے. تو سر 71 میں کہاں تھے؟ 71 میں سیالکوٹ، وہ بھی سیالکوٹ میں تھا. اچھا. ہماری یونٹ ادھر تھی، اور پھر وہاں پر آگے جا کے ہماری پھر ڈپلائمنٹ ہوئی. بس تھوڑی بہت ہم نے وہ دیکھی، کیونکہ 71 وار کا زیادہ تو ایسٹ پاکستان میں زیادہ وہ تھا. جی. اور سر وہ ہسٹری کو کریکٹ کر آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ آپ کو زحمت دینے کا کہ آپ بہت ساری تاریخ میں درستیاں کر دیں گے، کیونکہ آپ آئی وٹنس ہیں، آپ نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے. سر یہ 65 اور 71 کی جنگیں ہم جیت گئے تھے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جیت گئے تھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اور ادھر مکتی بانی آ گئی تھی. 71 کی جنگ کا تو آپ کو پتہ ہے، جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا جی تو اس کو تو جیت تو نہیں کہہ سکتے. جب ہمارے 90,000 قیدی انڈیا میں تھے، 5,000 مربع زمین ہماری ان کے قبضے میں تھی، تو اس کو تو جیت نہیں کہہ سکتے. اور جنرل اروڑا کے سامنے سرنڈر بھی کرنا پڑا. ہاں، یہ بس بدقسمتی تھی. اچھا سر، یہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، ٹینز 20s کے جو بچے بچی ہیں، جو اب پاکستان کی یوتھ ہے 65% ہیں. اب ووٹر بھی یہ 65% ہیں، کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہی آ گیا. 18 سال کی جو عمر وہ کر دیا، ریڈیوس کر دیا، اس سے تو جی سر وہ بہت زیادہ وہ ہو گیا، تعداد بڑھ گئی ہے. ان بچوں کو نہیں پتا کہ حیات محمد خان شیرپاؤ کون تھے. بہت تھوڑوں کو پتہ ہے، یہ بھی سن رکھا ہے کہ گورنر تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، بس اتنا پتہ ہے. بعض کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سوئسائڈ اٹیک میں یا ٹیررسٹ اٹیک میں جہاں بھاگ ہوئے تھے. تو اور آپ کے تھے بڑے بھائی. جی. تو سر آج بتائیں یہ نوجوان نسل کو کہ گورنر تو تھے، بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بڑے دیرینہ کارکن بھی تھے کون؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو آئیڈیل وہی ہے اور رہے گا. اس کی طبیعت اور مختلف تھی. وہ تو ملنگ آدمی تھا، عوام میں بس سارا وقت عوام میں، صبح سے لے کے رات تک بس عوام کے ساتھ. ایک دفعہ میں جب سیاست میں آیا تو دیر جا رہا تھا، ادھر پہاڑی کے اوپر ایک گھر تھا، اس پر جھنڈا لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کس کا گھر؟ کہتا ہے یہاں پر بھی حیات خان پیدل چڑھ کے ادھر اس گھر پہ پہنچا. تو اس کی بس طبیعت اور قسم کی تھی. اور اس وقت یہ ہمارے صوبے میں پارٹی کا، کیونکہ وہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں اس وقت تو قیوم خان تھے، بڑے نامور لیڈر تھے، خان عبدالولی خان تھے، مفتی محمود صاحب تھے. یہ 3 بڑے پارٹیاں اسٹیبلش تھیں، اسٹالورڈ. ہاں. اس میں پیپلز پارٹی کو بنانا، اس کے لیے اسپیس کریٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور وہ تو دن رات بس کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. بہت سی جگہوں میں اس وقت تو ایوب خان کا وقت تھا اور اس کا دبدبہ تھا. آپ کے ہمارے گرائی ہو گئے نا سر، لیکن بڑا دبدبہ تھا اس کا. تو وہ بہت سی جگہ میں جگہ نہیں دیتے تھے لوگ ان کو اس کے لیے جلسے کرنے کے لیے. کبھی ایک دفعہ دیر میں میرا خیال ہے کوئی باہر لکڑی والوں کی کوئی وہ تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرنا. اسی طریقے سے بھٹو صاحب جب بعض اوقات آیا ہمارے گاؤں کئی
دفعہ آئے، راتیں نہیں وہاں پر، ٹھیک. ایک دفعہ کنونشن بھی وہاں پر ہوا. تو اس لحاظ سے پارٹی کو اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل کام تھا. اور یہی وجہ ہے، اگر جب آپ دیکھیں اس میں ہینڈ سائڈ میں دیکھیں کہ اس کی پاپولیرٹی اتنی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا حادثہ، تو اس میں اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، اسپیشلی یوتھ میں. ہاں. اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو ہم حیران رہ گئے تھے. اس وقت تو اتنے وسائل لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں تھے، لیکن جو لوگ 40 دن تک آتے رہے، غریب لوگ دیر، کوہستان، ان جگہ سے جہاں پر ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس لحاظ سے سب ایک سلسلہ شروع تھا. تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ ایک رتبہ بھی دیا شہادت کا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا، یہ پہلا نہیں تھا. اس سے پہلے یہ کوہاٹ روڈ پہ ادھر وہ ٹیکنیکل کالج ہے وہاں پر ہوا. ایک دفعہ چارسدہ میں جلسہ کرنے کا اسٹیج بنا ہوا تھا، یہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے، وہ پہلے سے ہی بس وہاں پر دھماکہ ہوا. ہمارے گاؤں میں ایک ہوا. تو یہ سلسلہ اس لحاظ سے جاری تھا. یہ بھی بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اس میں تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی میں ان کی وہ تھی تقریر تھی اور یونین سے، تو تقریر ختم کی، واپس بیٹھ گئے اپنے کرسی پہ. نیچے سے کسی نے کہا کہ جی ڈونیشن اعلان کریں. وہ واپس آئے اسٹیج پہ اور آگے انہوں نے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا تھا. جیسے وہ آئے تو وہ ٹیپ میں وہ تھا بارودی مواد تھا، وہ بلو اپ ہو گیا. اچھا سر، اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے باہر سے گرنیڈ پھینکا تھا. یہ ایسی بات نہیں تھی، اس میں یہ میز پہ رکھا تھا، سامنے میز پہ رکھا ہوتا ٹیپ ریکارڈر. اچھا. ہاں. اور ان کے علاوہ کتنے لوگ؟ ایک ان کے جو اس وقت کے جو مسعود تھے، جو نہیں داوڑ تھے، جو یونین کے صدر تھے، وہ بھی وہ فوت ہو گئے تھے. اچھا. آپ کے کچھ اور لوگ بھی تھے، آپ کے ہزارہ کے ہمارے بڑے پیارے وہ ہیں، ان کی آنکھ لگی تھی، وہ آنکھ میں پھر وہ اس کو نکال لیا تھا، پھر ابھی مصنوعی آنکھ ہے. تو یہ واقعہ ہوا. پھر اور آپ کو سر، آپ کہاں تھے؟ آپ کو کیسے؟ میں ادھر ہی تھا. وہ اس سے ایک دن پہلے میں آیا ہوا تھا ادھر پنڈی. ادھر اس وقت تو اس میں تھا، میں فوج میں تھا. ہم نے کہا یہاں پر پنڈی یہ جو پلازا سن میں رات کو ہم آئے تھے، ہم نے کہا ادھر فلم دیکھتے. پھر بارش تھی، رات کو پہنچے، بس میں جا کے سو گیا. دوسرے دن میں جا رہا تھا یہ شہر کی طرف، یہ اسٹیڈیم جو ہے ابھی آرمی اسٹیڈیم، یہاں وہ اس طرف سے سیکریٹریٹ سے آئے، وہاں پر کراس کیا ہم نے ایک دوسرے کو. لیکن وہ بھی تیزی میں تھے، میں بھی اس طرف چلا گیا. مجھے بس وہ آخری ملاقات بس پھر جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ زخمی ہے. میں جب سی ایم ایچ پہنچا تو وہاں جب لوگوں کی طرف میں دیکھا تو میں سمجھ گیا، لیکن اس کی باڈی میں نہیں دیکھی. اچھا. سارا فیس وغیرہ برن، میں نے خیال ہے وہ تھا بالکل. تو میں نہیں دیکھ سکا. فوجی ہونے کے باوجود بھی بس ان کے ایک وہ ہمارے اس میں ذہن میں ایک تصویر ہے اور وہ ہے، تو وہ میں نہیں اس کو وہ کرنا چاہتا تھا. سر بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ حیات محمد خان شیرپاؤ کا رشتہ بھٹو خاندان میں طے ہونا تھا. بالکل یہ ایسی افواہیں تھی جیسے آج کل یہ افواہیں چلتی ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. اس وقت نہیں ایسے کوئی بات نہیں تھی. نہیں بالکل نہیں. کبھی کوئی نہیں ویسے کوئی نہیں.
یہ اچھا جی، دیکھیں اب سر یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے ہسٹوریکلی کریکٹ کر دی ہے، بالکل نہیں، ایسے کوئی بات کبھی نہیں تھی. نہیں. تو آپ کو 1975 میں فوج چھوڑ کے سیاست میں آنا پڑا. ہاں 75 میں تو یہ واقعہ ہوا. جی. اس کے بعد میں یعنی اس میں فوج سے بس وہ کر دیے. 76 میں پھر اس میں آ گیا پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی. اور بھٹو صاحب نے آپ کو ہاں وہ ذوالفقار علی بھٹو ادھر نے گئے ہوئے تھے، دیر گئے ہوئے تھے. ہم، واپسی پہ شیرپاؤ آئے اور وہاں پر میرا اعلان کیا. اس وقت نصر اللہ خٹک چیف منسٹر تھے. حیات خان کے بعد وہ اب بچے بچیوں کو یہ بھی بتا دیں سر، یہ نصر اللہ خٹک اور اسلم خٹک یہ کون لوگ تھے؟ اسلم خٹک تو قلی خان کے بیٹے کو ٹھیک ہو گیا. وہ بڑے مشہور وہ ہے انٹیریئر منسٹر بھی تھے. انٹیریئر منسٹر رہے، وہ تو گورنر رہے. ٹھیک. اس سے پہلے اس میں بھی تھے، ایمبیسیڈورل اس میں بھی تھے، کابل میں رہے، ایران میں رہے. تو فورن سروس. ہاں بڑے. بھٹو صاحب نے کیا کہا آپ کو کب جب آپ شامل ہو رہے تھے پیپلز پارٹی میں، یا انہوں نے شامل کرنے کا جب آپ کو کہا تو کیا کہا؟ جب یہ حیات خان کی شہادت کا یہ واقعہ ہوا تو وہ تو امریکہ میں تھے، واپس آئے. امریکہ کے دورہ چھوڑ کے واپس آئے، شارٹ کر کے آئے. تو جب گاؤں آئے تو اس نے ممتاز بھٹو کو کہا کہ ان کے ساتھ ذرا اس طرف جا کے بات کریں. تو ممتاز بھٹو نے مجھے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیاست میں ہوں. یہ آپ لوگوں کی پارٹی ہے، وہ کریں، میں نہیں وہ کرتا. تو یہ 75 کی بات ہے. You are not interested in politics at all. میں نے کہا کہ یہ ابھی چونکہ میرا بھائی رہا تو بس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہی اس کنٹینیوٹی ہو. ہاں. پھر کافی مدت گزر گئی، لوگ آتے رہے پارٹی کے میرے پاس کہ جی نہیں آپ نے آنا ہے، یہ وہ میں رجسٹ کرتا رہا. پھر بھٹو صاحب پشاور آئے ہوئے تھے، پشاور گورنر ہاؤس میں تھے. ان دنوں میں وہاں پر یہ کنونشن تھی پیپلز پارٹی کی 2-3 دن. اچھا. اس میں بہت نصر اللہ خٹک کے خلاف بھی جیسے ہوتا ہے پارٹیوں میں. پھر مجھے بلایا ادھر گورنر ہاؤس. نصر اللہ خٹک صاحب کے خلاف مین شکایت کیا تھی؟ لوگوں کی، دی ورکرز کی، عہدیداروں کی. پیپلز پارٹی والے میں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بس آپ، چونکہ حیات خان نے ان کو ایک ایسی عادت دی ہوئی تھی کہ وہ تو ہر ایک ورکر کو بچہ سب اپنا بیٹا سمجھ کے اس کو ہاتھ میں وہ چیز پھر اس لحاظ سے لیڈران کرام تو وہ نہیں کرتے. وہ اس کے بعد فرق پڑ جاتا ہے نا. اور ورکر بولتا بھی ہے، ہاں سوال کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے ورکر بڑے اور زبان حیات شیرپاؤ نے دے دی تھی. ہاں. تو اس لحاظ سے اور تو کچھ وہ وہ تھا. تو وہاں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا تھا، پھر میں انکار نہیں کر سکا. اچھا اوکے. تو سر NA3 سے سفر شروع ہوتا ہے 1977 میں. NA3 کا سے آپ MNA بنتے ہیں. NA3 سے MNA بنتا ہوں لیکن اوت نہیں لیتا، کیونکہ صوبائی کبھی میں سیٹ اچھا جیت چکا تھا. تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پر آیا، لیکن ان کی جو پارلیمنٹری میٹنگ تھی وہ اٹینڈ کی، لیکن ووٹ نہیں دیا. اچھا. ہاں. اور میں نے میرا الیکشن شیرباز مزاری کے ساتھ تھا. اچھا. اب یہ بھی بچوں کو نہیں پتا کہ سردار شیرباز مزاری کون تھے. بہت سارے لوگوں نے تو ان کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. یہ چونکہ بیگم نسیم علی خان نے وہ ان کو یہاں سے کھڑا کیا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سیف سیٹ ہے. تو یہ نیپ والے تھے. جی جی. تو ان کو یہاں سے کھڑا کیا تھا. فرسٹ ون واز اگینسٹ سردار شیرباز مزاری. جی. اچھا. یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت کے. بس. اور اس کے بعد سر 85 میں بائیکاٹ ہو گیا. بائیکاٹ، وہ بھی بائیکاٹ آپ کے شہر میں، ایبٹ آباد میں. تاریخی کام سارے ادھر ہی ہوں. آپ کے شہر میں، ایبٹ آباد میں، اصغر خان صاحب کے گھر میں، ایئر مارشل صاحب کے گھر میں ہماری میٹنگ تھی.
یہ سب آئے تھے، خواجہ خیر الدین، ولی خان صاحب اور سارے. تو اس میں یہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بائیکاٹ ہوگا. بائیکاٹ. سر درست فیصلہ تھا کہ غلط؟ بائیکاٹ درست فیصلہ تو نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اور اس دن جو میں نے سنا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جب ہمارے بائیکاٹ کا سنا تو اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے کہ اچھا شکرانے اچھا ٹھیک. اور آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایسے لوگ سیاست میں آ گئے، کیونکہ اس کے بعد جو وہ الیکشن تو نان پارٹی بیسس تھی، اس میں جو لوٹ آئی وہ جو لوٹ آئی تو وہ لوٹ زیادہ کے تر گئی تو وہی ڈسٹرکٹ کونسل کے لوگ تھے. ٹھیک ٹھیک ہاں وہ سارے ایم این ایز بن گئے. ایم این ایز بن گئے. اوکے. تو اس سے وہ جو دوری gap تو تھا وہ سب نے محسوس کیا. بے نظیر صاحبہ اس وقت باہر تھی ملک سے. جتوئی صاحب بھی آئے تھے اور میں اور جتوئی صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں تھے، ڈی خان جیل میں. ان کو جیل سے لایا گیا تھا ادھر اچھا اس میٹنگ میں. اچھا. تو بس ادھر یہ فیصلہ ہوا. تو ایئر مارشل صاحب تو پی این اے والے تھے اور بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، پھر ایونچولی آپ لوگ جا کے ان کے ہی گھر بیٹھ گئے. سیاست میں تو کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل. ٹھیک ٹھیک. تو ہاؤ ٹو میک اٹ پاسبل وہ آپ کا کام. تو وہ ایم آر ڈی والے. ہاں اچھا ایم آر ڈی تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف Democracy. ڈیموکریسی. اچھا سر آگے چلتے ہیں. پھر 88 ٹو 90 اگست تک نیشنل اسمبلی. 88 ٹو 90 اگست. نہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتا تھا میں پشاور سے. جی وہ 77 میں ہے نا سر. پھر اس کے بعد 88 میں 88 میں بھی دونوں جیتا تھا. جی. تو اس لحاظ سے اور اس 90 تک آپ ایم این اے رہے؟ نہیں، میں تو ادھر صوبے میں چلے. صوبے چلو ادھر وہ ہماری حکومت بن گئی نا. لیڈر آف دا اپوزیشن 1990 میں ہوئے، 90 میں. 1990 میں جب آئندہ دوسری الیکشن ہوئے تو اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے. اور سر سی ایم بنے 1994 میں. نو پہلے 88 میں. اوکے 88 سے 90 اگست تک. اور سر یہ جو 88 میں آپ جیتے یہ آپ افضل خاموش صاحب سے جیتے؟ یہ صوبے کے؟ جی نہیں، مزدور کسان پارٹی. افضل خاموش صاحب شاید ہاں وہی تھے. اچھا ٹھیک. تو آپ صوبے کی شاید وہ واحد شخصیت ہیں جو 2 مرتبہ سی ایم بنے. ابھی تک تو میرا خیال ہے ڈاکٹر خان صاحب شاید 2 دفعہ بنے تھے. جی ہاں جی آئی تھنک سو. ہاں. لیکن اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد آپ وہ واحد ہیں شخصیت ہیں جو صوبے کے 2 مرتبہ چیف منسٹر بنے. سر یہ بچے بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جنرل فضل حق کون تھے، میر افضل خان کون تھے، بیگم زری سرفراز کون تھیں، یہ کون لوگ تھے سر اور کیسے لوگ تھے؟ جنرل فضل حق تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ضیاء الحق کا ایک دائیں ہاتھ کا وہ تھا، جرنیل تھا اور اس کے بہت نزدیک تھا. اور اس کے وفات کے بعد وہ جب ریٹائر ہوئے تو پالیٹکس میں آئے مسلم لیگ. بلکہ 88 میں تو وہ فضل حق 4 سیٹوں سے کڑا ہوا تھا، صوبائی سیٹوں سے. کوہستان سے بھی، کوہستان سے قومی کے لیے بھی اور صوبائی کے لیے جی. اور ثوابی سے بھی، مردان سے بھی، کرک سے بھی. اور اتفاق دیکھو کہ صوبائی چاروں ہار گیا تھا. اس وقت وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا اور 7 الیکشن بھی لڑ رہے تھے. ہاں. ایک قومی اسمبلی کا کوہستان سے جیتا یہ. اچھا. اور وہ بھی 4000 ووٹ لیے تھے اس نے ٹوٹل. کوہستان میں اتنے ہی کافی ہوتے ہیں. اچھا. تو اگر وہ جیت جاتا تو شاید یہ تو اللہ تعالیٰ کی راستہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، دین ہوتی ہے. اگر وہ ہوتا تو شاید وہ رجسٹ کرتا. اور کیونکہ مسلم لیگ کے کافی لوگ آئے تھے اس وقت. پھر لیڈر سکندر زمان، جارج سکندر زمان صاحب تھے.
راجہ انہوں صاحب۔ نے ہاں ہم نے پھر سب کو جب اکٹھے کیا تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ابھی وہ میدان میں پھر نہیں آئے اس لحاظ سے. اوکے اوکے اوکے. تو یہ سارے امان اللہ جدون وغیرہ پھر ٹھیک. ہمارے ساتھ آ گئے تھے. مہتاب صاحب نہیں مہتاب صاحب نہیں آئے تھے؟ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ تھے. اچھا ہاں وہ نہیں آئے. اور ہزارہ سے سر کون کون آئے تھے؟ ایوب افریدی صاحب آئے، ایوب تنولی صاحب، ایوب تنولی صاحب تھے، بابا تھا، بابا حیدر زمان، بابا حیدر زمان تھا، حق نواز تھا. ٹھیک، سچاں والے حق نواز. ہاں حق نواز تھا، یہ سارے. اچھا سر، آپ چیف منسٹر تھے، کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ فوٹیج بھی چلتی ہے، آپ ایک وائٹ پجیرو ڈرائیو کر رہے ہیں ایز چیف منسٹر، اور پشاور شہر کا دورہ کر رہے ہیں، اور وہ پراچا صاحب ہوتے تھے شاید جنہوں نے وہ رپورٹ کیا تھا پی ٹی وی کے لیے، بالکل. اور اب تک چل رہا ہے وہ ابھی تک بھی سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. تو افغان جنگ عروج پہ ہے، مسائل ہیں بہت زیادہ، اور چیف منسٹر وداؤٹ اور پھر ساتھ آپ پولیس والوں کو ڈانٹ بھی رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، میری گاڑی کے پاس مت آؤ، لوگوں کو آنے بھی دو. ڈرے نہیں آپ کہ چیف منسٹر ہوں کچھ ہو جائے گا؟ اور ہمارے صوبے میں تو ٹرینڈ بھی نہیں تھا کہ چیف منسٹر اس طرح بازاروں میں گھومیں. بس ہو گیا وقت کے اس وقت حالات جو بھی تھے. ہم نے کہا کہ جب یہ 2-3 جو واقعہ ہوئے اس میں بم دھماکوں میں، تو اس سے بھی ہم تو کوئی اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس میں کیا ڈرنا ہے. تو یو سیٹ اپ نیو ٹرینڈ کہ چیف منسٹر بھی بازاروں میں آ سکتا ہے اور وداؤٹ سیکیورٹی کے بھی آ سکتا ہے، اور کسی بھی وقت آ کسی سکتا نے ہے. بھی کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن یو آر دا ٹرینڈ سیٹر ہیئر. ہو سکتا ہے. سر اپریل 2007 فرسٹ سوئسائڈ اٹیک، دسمبر 2007 سیکنڈ سوئسائڈ اٹیک چارسدہ ماسک میں، جس کے ابھی حال ہی میں برسی بھی آپ نے منائی، خطاب بھی کیا. 3 اپریل 2015 میں چارسدہ میں پھر اٹیک. 3 حملوں، 3 حملوں، چار تھے. ایک یہ چاروں چارسدہ میں، ایک شب قدر کے سائڈ پہ، اور اچھا اسٹینڈ کریکٹڈ، 4 ہاں 4 مرتبہ موت آپ نے پاس سے دیکھی. جی. اور ان چاروں انسیڈنٹس میں جو لوگ انوالو تھے، ایک تو سرکاری کارروائی ہوتی ہے نا، انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ جی وہ یوں ہوا تو وہ یوں ہوا، اور جس کے ساتھ ہوا تو اس کو حقیقتاً پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. تو ور یو ایبل ٹو ٹریس دیم کہ یہ کون تھے؟ جو وہاں کے انویسٹیگیشن تھی اس سے کچھ نہیں پتہ چلا. مجھے کچھ علم ہے، جی اور وہ بھی باہر سے پتہ چلا. جی وہ ہاں تو بس میں اس کو اور ظاہر نہیں کرنا چاہتا. ور لوکلز انوالوڈ؟ Locals were involved, yes. Locals were used. لیکن وہ جو ایک تھا جو جس کو استعمال کیا گیا تھا وہ بعد میں مارا گیا تھا، وہی چارسدہ میں. یہ 2 اٹیکوں کے بعد اچھا وہ مارا گیا تھا پھر. اچھا، the people who were planning these things, they were sitting in Afghanistan? کچھ حد تک یس. اچھا. And why after you? اس وقت چونکہ یہ پہلے تھا یا دوسرا جو تھا، تو اس وقت جب حکومت میں تھا تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے واقعہ ہو جس کے دہشت پھیل جائے، اور ایک عہدے پہ ایک شخص ہو اور اس کو آپ وہ کرتے ٹارگیٹ کرتے ہیں، تو اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ کا عہدہ جو تھا وہ آپ پہ حملہ، نیچرلی وہ عہدہ سینسیٹیو تھا بڑا، اور یہ باقی جو وہ ہوئے تو اسی عہدے کے وجہ سے، اس کی چین ری ایکشن تھا ایک طرح سے. اچھا، ہزارہ میں آپ تو آتے رہتے ہیں اکثر، آپ کے لیڈران کرام بھی ہزارہ سے کافی پرومیننٹ لیڈرز ہیں. ہاں جی، جو ابھی بھی یہاں موجود ہیں. جی. تو وہ ہزارہ کے ہری پور سری کوٹ بیلٹ میں
لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ شیرپاؤ صاحب نے پیر صاحب ارشاد صاحب کی حکومت، تو وہ ذرا قصہ بھی سنا دیں بچوں کو. دیکھیں بس وہ اتفاق سے پیر صاحب شاہ صاحب ہزارے کے تھے. ٹھیک. اچھا کوئی ہاں اور بھی ہوتا تو وہ بھی نہیں بس ہاں ہمارے یہ دوست نو ہیں کانفیڈنس مہربان جو ہیں. ہوتا ہے اٹ از پارٹ آف ڈیموکریسی، اٹ از پارٹ آف پارلیمنٹری اینڈ سسٹم. دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ ابھی تو نیشنل اسمبلی میں تو یہ بھی ہوا نا. ہاں جی 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 یہ تو بہت سے لوگ اس جی. میں آپ کو شامل تھے. بانی کہتے ہیں کہ جی. تو کوئی کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے بانی، کوئی کہتے ہیں حکومتیں الٹانے کے ہارس بانی. ٹریڈنگ تو اچھا ہمارے ہزارہ سے کون کون سے ہارسز سر ملے تھے آپ کو؟ بلیک ہارسز یاد تو ہے مجھے، حبیب تنولی صاحب تھے. اچھا ہمارے دوست ہیں سارے سارے دوست. سارے دوست اچھے. ان دوستوں کو آپ نے چھتری تلے کیسے کیا؟ مشکل کام تھا ویسے. دیکھیے اس کے You لیے were young جب as تک well. ایک فضا نہ ہو تو نو کانفیڈنس تو آسان کام نہیں ہے. ہاں ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ڈسلوج کرنا آسان کام نہیں ہے. تو کہتے ہیں پیسے بھی بڑے لگتے ہیں، کہتے ہیں بینکوں سے نکالنے پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیا نام ایک فضا بن جاتی ہے. ایک چیف منسٹر ہو سے کوئی ناراض ہو، کچھ ایسے سے حالات بن جاتے ہیں. تو ٹھیک ٹھیک. ہاں اور پولیٹیکل گیم بھی کرنی آتی ہو تو پھر بھی بندہ میگنیٹ کی طرح کھینچ لیتا ہے نا، تو اگر آرٹ آتا ہو آپ کو. جی تو آپ نے کہا ہے نا پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی، تو یو میڈ اٹ پاسبل. بس ہو گیا. اچھا کوئی یہ بری بات، میں اس لیے یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں. دس از پارلیمنٹری ڈیموکریسی. اس میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ، آئینی طریقہ کار ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. اس وقت وہ کلاز بھی نہیں تھی ڈیفیکشن والی. ڈیفیکشن کی کلوز نہیں تھی. ٹھیک. اچھا سر، لیڈر آف دا اپوزیشن 93 to 97 ان کے پی، وہ کے پی نہیں این ڈبلیو ایف پی، جی وہ کتنا مشکل تھا؟ وہ اچھا وقت تھا. وہ تو بس بڑے تیاری کے ساتھ جاتے تھے. اور ہم نے کیونکہ 88 کے بعد یہ جو 90 میں حکومت ختم ہوئی تو پھر نیکسٹ ٹائم تو تعداد ہماری کم تھی، لیکن وہاں پر اپنا ایک کردار ادا کیا. ٹھیک. ہاں ٹھیک. قریب 40 برس سے زیادہ کا عرصہ ہے سیاست میں آپ کا. عمر کے حساب سے اگر بات کریں، کچھ فوج کا اور کچھ فوج نے لے لیا اور کچھ سیاست میں، تو کیا کھویا آپ نے اور کیا پایا؟ فوج میں تو 12 سال رہا ہوں. نہیں فوج میں نہیں، سیاست میں. سیاست میں یہ جو اب تک ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں، تو یہ بتاتے خود ایک بڑی بات ہے کہ جہاں بھی جائیں تو لوگ بڑے قدر سے اور بڑے اس سے محبت اور شفقت سے ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے ایک انسان کے لیے کہ جہاں پر بھی جائے اور عزت و احترام اور محبت کے ساتھ لوگ ملیں. سر میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بندہ جب خود اکیلا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار میں نے کیا کھویا، کیا پایا. میں اگر کسی بزنس میں ہوتا، آرمی میں ہوتا تو جنرل تک چلا جاتا، سول سروسز میں ہوتا چیف سیکرٹری بن جاتا، پرنسپل سیکرٹری بن جاتا. تو پالیٹکس میں بھی آپ چیف منسٹر بھی رہے، انٹیریئر منسٹر بھی رہے، اور بھی وزارتیں آپ نے دیکھی. تو آر یو سیٹسفائڈ کہ آپ نے، آر یو کنٹینٹڈ کہ آپ نے ایک اچھی سیاسی اننگس کے لیے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ بس اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا بس. اور عزت بھی ملی، بس یہ بڑی بات ہے. اچھا اچھا سر، یہ ٹیررزم کا جو فوکس ہوتا ہے یہ صرف پشتونز پہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، ٹیررزم کے فوکس ایسے دیکھیں، ایک تو پشتون ہمارا جو ہے علاقہ اور باؤنڈری افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں پر جو صورتحال تھی اس کے اثرات اس طرف ضرور پڑے اور پڑتے رہے ہیں. ویسے تو بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ابھی بھی. سر یہ لر اور بر جو ہے پختون والی، یہ صرف لر اور بر تک لمیٹڈ ہے؟ نہیں، دیکھیں
ابھی بہت سے عناصر تو ادھر ابھی جو قومیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ان کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں, اور ہم ان کے لیے بھی ابھی بھی آواز اٹھاتے ہیں. لیکن کچھ جو ادھر صورتحال بن گئی تھی رشین انویژن کے بعد, اور اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر یہ ہوتا گیا. پھر بہت افغانستان میں تو بہت سے علاقوں سے, بہت سے ملکوں سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا, اور یہ ازبکستان کے لوگ بھی تھے, چائنا سے بھی آئے, عربس تھے, افریکنس تھے, سارے امریکنس تھے, ہاں, تو وہ یورپینس ایک تھے. سلسلہ بن گیا. پھر تو جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ تو پھر ان کے تو کوئی پیشہ ہی نہیں تھا, بس وہی بندوق جب وہ ایک دفعہ اٹھا لی تو پھر بندوق. ہاں, کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن پالیسی تو ہماری کبھی تھی نہیں. ٹھیک سر, جو ریشل آئیڈینٹی ہے آپ کی, آپ کا نہ لینگویج شیرپاؤ ہے, نہ ٹرائب شیرپاؤ ہے, لیکن گاؤں کی وجہ سے شیرپاؤ کہلاتے ہیں. قوم ہمارا محمد زئی ہے. اچھا, محمد زئی. اچھا, تو لوگ تو پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ عوان لکھیں, خان لکھیں. بس یہ حیات خان کے اس کے ساتھ وہ کنٹینیوٹی. اچھا, جیسے ابھی یہ مردان میں ہوتی بھی تو کوئی وہ تو نہیں ہے نا, وہ بھی ان کے ساتھ وہ پار ہوتی سے بالکل ہوتی ہو گئے. اچھا, اور اچھا سر, کالا باغ ڈیم جی پہ بہت ڈفرینسز ہیں, بہت تو نہیں ہے, ایک پرٹیکولر پارٹی کے ڈفرینسز ہیں کہ نہیں بننا چاہیے. آپ بینگ این ایلڈر مشر کیا سمجھتے ہیں, بننا چاہیے؟ دیکھیے, صرف ایک پرٹیکولر ہم نے بھی بحیثیت پیپلز پارٹی جب وہاں پر اپوزیشن میں تھا قرارداد پاس کی ہے یہ کالا باغ ڈیم کے خلاف. وہاں پر ایک دفعہ یہ اٹک پل کے پاس احتجاج تھا, اس میں ولی خان بھی تھا, میں بھی گیا تھا, سب گئے تھے, ہم نے سب نے اکٹھی تقریر. اسٹل اپوز اٹ؟ یس, ان دا سینس کہ اس کے یہ تو فضل حق کے وقت میں یہ ضیاء الحق نے یہ سلسلہ وہ کیا تھا. سب سے پہلے تو فضل حق نے اس کا وہ مخالفت کی, پھر یہ سلسلہ آیا, کیونکہ جب یہ بنانا چاہتے تھے تو اس میں نوشہرہ میں ڈائکس انہوں نے بنانے تھے تاکہ پانی شہر کی طرف اس سے بھی لوگ ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ اتنا بڑے ڈائکس بنیں گے اور یہ کیا ریٹیننگ. ہاں وہ والز. ہاں, تو اور اس سے یہ ہے کہ پانی جب رک جائے تو جتنے بھی لو لائنگ ایریاز ہے اس میں کیا نام ہے وہ وہاں وہ زمینیں تو خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے بعد میں اس کی ہائٹ بھی کم کرنے کی وہ پیشکش کی, لیکن سلسلہ ہمارا بھی ہمارے صوبے نے بھی مخالفت کی, سندھ نے ابھی تک مخالفت وہ بھی کر رہے ہیں, بلوچستان نے بھی کی. اب تو سر نئے کینالز بنا رہے ہیں چولستان میں. جی بنا رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ تجویز ہے ایس آئی ایف سی کی, سندھ والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پانی کا حصہ ہے جو 1981 کے اکارڈ میں جو پانی کا 91 کے اکارڈ میں پانی کا جو حصہ ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں نہیں ملا پورا بھی, اور اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے اور اس کے لیے ہم مدد کریں گے کہ آپ کے سسٹم بنے تاکہ آپ اپنا پانی یوٹیلائز کر سکیں. وہ اب تک نہیں. ہم اس تقریباً 2.25 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمارا جو ہے وہ باقی صوبے استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پانی ملے, اور ہم اپر رائپیرین ہیں اور حق بنتا ہے ہمارا. تو اس لحاظ سے یہ پانی جب تک ہمیں ملے گا نہیں تو ہماری بھی ڈی اے خان کے علاقے آپ دیکھیں
یہ اگر اس کو پانی ملے سارے اس کو چشمہ تو کینال بنے. چشمہ وہی لفٹ کنال بنے تو ہم خود کفیل ہو جائیں گے گندم میں. اور یہ اب جو پنجاب سے ہمیں گندم لینی پڑتی ہے بعض اوقات وہ 144 لگا لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں اس طرف گندم. تو جب خود کفیل ہوں گے تو کم از کم ہمیں تو بہت بہت فائدہ ہوگا اس لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے سر کہا کہ موویز کا بھی شوق تھا, وہ بارش میں آپ نے بتایا کہ بس وہ فلم ایک ہی دیکھنے- دفعہ ایسے زیادہ شوق نہیں تھا. ہاں جی. کبھی سر شوقین نہیں رہے فلموں کے؟ نہیں وہ اسکول کے ٹی زمانے وی, میں فلم, ڈرامہ, میوزک سے سر کوئی دلچسپی؟ نہ میوزک سے کوئی بس ایسے خاص نہیں ہے. سننے کے حد تک کوئی پسند ہو؟ نہیں بس اتنا غزل وغیرہ یا؟ جی نہیں. اچھا سر, پیپلز پارٹی سے اختلاف کیوں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وجہ تھی آپ کی قربت داری, رشتہ داری صدر فاروق احمد خان لغاری کے ساتھ. ایک وجہ یہ تھی. آپ بتائیں ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو کہ کیا وجہ تھی؟ نہیں رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک وجہ تنازع میری بھتیجی ان کے گھر ہے. جی. لیکن میں نے تو جب اس وقت جب بے نظیر صاحبہ اور فاروق لغاری کی آپس میں اختلافات پیدا ہوئے تو میں ہی بیچ میں اس میں مسالت کے کردار ادا کر رہا تھا. بلکہ جس دن انہوں نے یہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت دوبارہ سیکنڈ ٹائم یہ فاروق لغاری نے جب ڈسمس کیا, اسی رات ابھی شام کے وقت بے نظیر صاحبہ نے مجھے فون کیا کہ میں دیر سے آیا ہوا تھا, جلسہ تھا وہاں سے واپس, کہ ابھی کل کسی وقت آنا ان سے ملاقات کرنی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر رات کو انہوں نے فون کیا کہ بھئی وہ تو حکومت ہی ڈسمس کی ہے. یہ وجہ نہیں تھی. ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگ رائیولریز ہوتی ہیں, کچھ سمجھتا ہے کہ یہ اسپیس اگر جو خالی ہو جائے تو میں یہاں پر آ جاؤں گا, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے خاندان کی تو سر اتنی قربانیاں تھیں, جانیں دی ہوئی ہیں جماعت. وہ سرمایہ تو ہمارا ادھر انٹیکٹ تھا. سرمایہ تو ادھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرمایہ ہے ہمارا, لیکن بس اختلافات پیدا ہو کے اس لحاظ سے نہیں. میرے انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ جی آپ کو ادھر ہم مرکز میں لے کے آنا چاہتے ہیں. صوبے سے مرکز میں؟ ہاں میں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں مجھے سینئر وائس چیئرمین بنایا. جی. اور گڑی خدا بخش میں نے تقریر میں بھی کہا کہ آئندہ بھی ہماری وزیر اعظم جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ ہوگی. پھر بس کچھ لوگ بیچ میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے. کچھ لوگوں میں زرداری صاحب بھی تھے. نہیں ہی واز آن یور سائڈ. نہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی اس میں رفٹ ہو. ہاں وہ نہیں چاہتے تھے. اچھا سر, خود بھی چیف منسٹر رہے آپ. 47 سے لے کے آج تک آپ کے خیال میں, آفتاب احمد خان کے خیال میں, صوبہ سرحد بعد میں خیبر پختونخوا, اس کا بیسٹ چیف منسٹر کون تھا جس کو آپ سب سے زیادہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس بندے نے کچھ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا ہے. سر ٹاپ امنگسٹ them. ٹاپ تو بھی آپ سب سے پوچھے, اور جو ابھی زندہ ہے. آج والے بچے تو کہتے ہیں کہ علی امین جیسا تو نہ پہلے کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. یہ تو حقیقت ہے, نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. ابھی تو ہے نا, ابھی ہے, ابھی وقت گزرے گا تو پھر پتہ, جب یہ نہیں ہوگا تو پھر تبصرے کریں گے. آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور اس صوبے سے تعلق رکھنے والے کے, آپ نے صوبے کے لیے سب سے اچھا کام کون سا کیا یا کون سے کیے؟ وسائل بہت کم تھے. ٹھیک, وہ تو آج بھی کم ہے. 47 سے ہمارا صوبہ, اس وقت جو اے ڈی پی تھی وہ 6-7 بلین کی اے ڈی پی ہوا کرتی تھی. اچھا, تو اس میں سب کو علاقوں کو خوش کرنا, ان کے لیے کام کرنا, تو ہم نے کوشش کی ہے, محنت کی اس میں.
آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا؟ سب سے ابھی میں کیا پتا، سب جتنی بھی ہیں وہ اچیومنٹس ہی ہے. ہاں ہم سب کو بڑے سمجھتے ہیں. سر 18ویں آئینی ترمیم رول بیک ہونی چاہیے؟ نہیں، میں اس کا حصہ تھا جی اور میں نے ہماری پارٹی نے بڑا اس میں کردار ادا کیا. ٹھیک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو اختیارات دینے چاہیے. یہ ایک تاثر تھا پہلے کہ جی 18ویں ترمیم سے آپ صوبوں کو اختیار دیں گے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اہل نہیں ہے. تو اگر یہ آرگومنٹ مان لی جائے تو 20 سال بعد بھی وہ کہیں گے کہ یہ تیار نہیں ہے، نااہلی برقرار رہے گی. نااہلی برقرار رہے گی. اچھا. میرا خیال ہے کہ کرائیٹیریا کیا ہو؟ پاکستان میں جو پرنسپل ہے نا، اس کو اوپر وہ ہونی چاہیے کہ بھئی پاکستان اگر مرکز مضبوط ہو تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. صوبے وائبل ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. جن کا یہ خیال ہے کہ سب چیزیں، سب پاور جو ہے مرکز کو میں کنسنٹریٹ کروں، اس سے پاکستان نہیں ہوگا مضبوط. سر نئے صوبوں کی جو آواز اٹھ رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے ہزارہ سے، سرائکی بیلٹ سے بھی اٹھ رہی ہے، آپ کبھی اتنے ووکل نہیں رہے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے؟ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ سوال آپ سے. دیکھیں جی، کیونکہ میں یہ آواز صوبے کیوں اٹھی ہے؟ محرومی کی وجہ سے، کہ ہزارہ کو اپنا حق نگلیکٹڈ ہے، اس کو حق نہیں ملا. ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں بھی ہیں، وہ انہوں نے بھی پہلے اس کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہے. ان کو ہم نے اس لحاظ سے کنونس کیا. دیکھیں ہمارے صوبے میں 4 ایسے ریجنز ہیں، اس کو تقسیم کر سکتے ہیں 4 ریجنز میں. ہزارہ کا ایک حصہ ہے، ملاکنڈ ہے، پشاور ویلی ہے، جنوبی اضلاع ہے. آپ اگر اپنے وسائل کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں تو ان کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک آواز اٹھتی ہے کہ بھئی چیف منسٹر جو ہے اس طرف آتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ہمارا آتا ہے سر، یہ جو آج کل ہے نا سر، یہ فریکوینٹلی آپ جب یہاں سے بھاگتے ہیں ادھر ہی آتے ہیں. وہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ یہی. اچھا. تو ہم نے اس وقت یہ میرے خلاف بھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بڑی باتیں ہوتی تھی. ہم نے بجٹ کا سیشن وہاں رکھا ایبٹ آباد میں. صوبائی اسمبلی کا سیشن ایبٹ آباد میں ہوا کرتا ایبٹ آباد میں. جی. یہ ہم نے مجھے لوگوں نے کہا کہ جی یہ پہلے بھی ادھر سیشن تھی تو اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی یہ وہ. تو میں نے کہا نہیں ادھر ہی رکھیں گے. تو ایک پورا مہینہ وہیں پر، ساری کابینہ وہیں پہ، ساری بیوروکریسی وہیں پہ. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو اہمیت ملے. تو فی الحال تو جیسے صورتحال ہے اس لسانی بنیادوں پہ بھی یہ بات تو نہیں بنتی ہے، کیونکہ ہزارہ میں بھی پختون ہے، جدون پختون، ترین پختون ہے، سواتی پختون ہے جی. اور اس طرف منصیرہ تو تقریباً آدھا منصیرہ تو پشتون ہے. کوہستان میں بھی وہی ہے، بٹگرام ہے، تورغر ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو محرومیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ٹھیک. پھر حالات کے مطابق ہی آگے پھر بڑھنا چاہیے. سر پولیٹیشین اور اسٹیٹس مین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا تhin لائن ہے. آپ بعض لوگ اسٹیٹس مین جھوٹا نہیں ہوتا، سیاستدان جھوٹا ہوتا ہے. اسٹیٹس مین نوسر باز نہیں ہوتا، سیاستدان نوسر باز کر جاتا ہے. بس کوئی لوگ اس کو ایک طرف تشریح دیتے ہیں، کوئی اور دوسری طرف دیتے ہیں. آپ نے تhin لائن کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ جی بڑی تhin. سر فاٹا مرج ڈسٹرکٹ، ضم شدہ قبائلی اضلاع جہاں پہ جی سارے صوبے پیسے دیں گے
اور یہاں پہ ترقی خوشحالی کا نیا دور آئے گا اور یہ لوگ قومی سیاسی دھارے میں آ جائیں گے، اور ایسے بہت سارے خواب دکھائے گئے تھے، اور قبائلی اضلاع بنا دیے گئے فاٹا کو۔ اب آواز دوبارہ اٹھ رہی ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس کو ختم کریں اور ان کا ٹرائبل سٹیٹس بحال کریں، تو آپ کی رائے؟ میں اس میں تھا جی جی جب یہ مرجر کی ہو رہا مرجر کے اس میں جی میں ایک حصہ تھا اس کا۔ جی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ قومی دائرے میں آئے، وہاں پر ترقی ہو، اور جو اس وقت جو فارمولہ پیش کیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں تھیں تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر یہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو شاید وہ علاقے آباد ہو جاتے، لیکن ہوا تو اس کے برعکس۔ لیکن وہ ہوا نہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دوبارہ اس وقت بھی دو رائے آراتی، نوجوان طبقہ زیادہ تو یہ چاہتا تھا کہ مرجر ہو، جو ٹریڈیشنل ملکس وغیرہ تھے وہ اپوز کر رہے تھے۔ تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا تو اس میں سے جو لوگ اس کی مخالفت تھے ان کو تقویت ملے گی، اور یہ اس ایسے وقت میں ہوا کہ یہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت بس ان کے آخری دنوں میں، یہ آخری سیشن میں یہ پاس ہوا ہے، فاٹا کا جو ہے مرجر کا جو ہے کانسٹیٹیوشنل بل آخری سیشن میں پاس ہوا ہے۔ اس کے بعد کیئر ٹیکر آ گئے، تو اس وقت بھی جب الیکشن میں ہم میں یہی کہا کرتا تھا کہ بھئی ہمارے صوبے میں کم از کم ایسی حکومت آنا چاہیے جو اس مسئلے کو سمجھے، ٹیکل کر سکے اور صوبے سے اپنا حق لے سکے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اور سب صوبوں کو اس میں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ جو 3% اس میں ہم دیں گے، یہ این ایف سی میں 3% ان کو ملنا ہے، تو وہ کم از کم اس میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ سر میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، لاسٹ 2-3 کویسچن ہے، بہت جلدی پوچھ لیتا ہوں۔ مشکور ہوں کہ اتنا وقت آپ نے دے دیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم، مقامی حکومتوں کا نظام، جنرل مشرف کا تھا، ڈسٹرکٹ ناظمز کا، گراس روٹ امپاورمنٹ، ڈی سی او ہو گئے، اور ڈسٹرکٹ ناظمین، اور بڑی پاورز تھی، بڑے فنڈز بھی تھے، سارا کچھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا ہمارا جو صوبہ ہے، اس میں آئے روز ہمارے جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں، جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کی ٹھکائی ہوتی ہے، ان کو آنسو گیس کھلائی جاتی ہے۔ نااہل سا صوبے کا وزیر بلدیات ہے، وہ آ کے وعدے وعید کر کے چلا جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سر یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ڈیموکریسی کی نرسری ہے، اور اس کو ہی کوئی پنپنے نہیں دے رہا۔ اور سکندر حیات شیرپاؤ گزشتہ روز پارٹی کی جو صوبائی چیئرمین ہیں آپ کے صاحبزادے، انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کاٹلنگ میں شاید انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس کے لاسٹ 6 منتھس میں ڈیٹ میں بہت بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، تقریباً 4 بلین کا۔ اور ساتھ ہی یہ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو کیوں نہیں دے رہے، اور اس سے کیا اور محرومیوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ ڈیٹ ابھی 900 بلین ہے جی، اور وہ سکندر خان نے کہا ہے کہ 4.6 بلین کا 6 منتھس میں اضافہ۔ ہاں 6 منتھ میں، یہ صحیح ہے۔ میرا خیال سے کہ ہمارے ملک میں جب سے یہ لوگ جو نان پارٹی بیس الیکشن ہوئے تھے نا، اس کے بعد جو وہاں پر بھی اسمبلی آئی اور یہاں پر بھی آئی، وہ تو ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ اس ماحول میں تھے نا، تو یہ فرسٹ ٹائم جونیجر صاحب نے ادھر اور وہاں پر یہ ان کو فنڈز دینے شروع کر دیے، بری عادت ڈالی۔ ہاں، یہ ان کا کام لیجسلیشن تھا۔ یہ اس سے پہلے 77 میں وہاں پر صوبے میں لوکل باڈیز کا منسٹر بھی تھا، انڈسٹریز اور لوکل باڈیز کا۔ اچھا۔ اس وقت
پورے صوبے کے جو لوکل باڈیز کے جو لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز تھے وہ میرا خیال ہے 5 کروڑ روپے تھے. تو یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جتنی بھی اسمبلیاں آئی ہیں وہ پروونشل اسمبلی وہ نہیں چاہتے کہ بھئی یہ سب ہمارے اختیارات وہاں پر بھی چلے جائیں. ان کے منہ کو جو لگی وہ چھٹتی ہی نہیں ہے. بیسیکلی تو جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کا پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوکل باڈیز کو مضبوط کرے. لیکن جو سسٹم پرویز مشرف کا تھا وہ میرا خیال ہے بیسٹ تھا. اس کو صحیح وہ کرتے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس صحیح کام کرتے تھے. اس وقت جتنے بھی جو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے, ضلع ناظمین جو تھے, بہت پاورفل تھے اور بڑے اچھے لوگ, ڈی سیوں کے SCRA لکھتے تھے, اچھے لوگ اس میں. پولیس ان کے انڈر تھی. یہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو چھوڑ کے وہاں گئے. یہ پرویز خٹک بھی ڈسٹرکٹ ناظم تھا, یہ ہمارا آپ نے بنایا تھا, ہمارے پارٹی کا تھا. سر یہ جو ہمایوں سیف اللہ ڈسٹرکٹ ناظم, بابا حیدر زمان, وہاں اس میں اعظم خان صاحب پشاور سے, ہاں اعظم خان تھا سندھ سے. یہ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی یہ ایک ڈسٹرکٹ ناظم, فریال تاکور صاحبہ ڈسٹرکٹ ناظم, جنرل مشرف کو ریسیو کرتی تھی. تو اچھا وہ تھا, وہ اس میں بھی پھر زیادہ پنجاب نے وہ کیا. پنجاب کی جو چیف منسٹر تھے ان نے بس اختیارات وہ اس کو وہ کر کے کم کرنے شروع. پولیس کے لیے جو پولیس کے جو ریفارمز تھے بڑے اچھے اس لحاظ سے. پھر اس کے بعد یہ پرویز خٹک نے بھی اسی کے کنٹینیوٹی میں کچھ نہ کچھ اس کے طریقے سے وہ بنایا, لیکن اختیارات نہیں دیے. ابھی یہ جو سسٹم ہے اس میں تحصیل ناظم جو ہے, تحصیل چیئرمین, اس کی کانسٹیٹیونسی 2 یا 3 صوبائی اسمبلی کی اس کے برابر 5 لاکھ ووٹ لے کے آتے ہیں. تو اتنا خرچ بھی کریں اور اس کے بعد کوئی اختیارات بھی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار کون ہے سر, ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار نیچرلی جو سکسیسو جو گورنمنٹس آئے ہیں انہوں نے اس کو خراب کیا. ٹھیک سر, لاسٹ 3 کوسچنس. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں. ایکسلنٹ, بس شارٹ آنسر. کیوں نہیں, کیوں پوچھ سکتے؟ جی بالکل, یہ 26ویں ترمیم کے ہم مخالف ہیں. سر 26ویں ترمیم میں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا سود کا خاتمہ ہوگا 2028 میں. جو 26ویں ترمیم عدالتوں کے بارے میں جو کچھ وہ فیصلے ہوئے ہیں, جو ایکٹ پاس ہوا ہے, میرا خیال ہے اس سے بالکل کمزور کر دیا ہے جوڈیشری کو. اچھا, وہ تو کہتے ہیں ہم نے امپاور کر دیا, اعظم نظیر تارڑ کہتے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جو ہے کیا اس کے اختیارات زیادہ ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو وہ ہے. ہمارے صوبے سے ہی ہیں یا افریدی. جی وہ اچھے بڑے اچھے. ان کے والد صاحب آپ کے دوست تھے عمر افریدی, میرے ساتھ چیف سیکرٹری رہے. ہاں, میرے بھائی صاحب کے ساتھ ہوم سیکرٹری تھے. ہاں, انہوں نے بڑی شفقت کی ہمارے ساتھ. آپ کے خیال میں کام, اگر آپ چیف منسٹر ہوں تو آپ کو سیکرٹری سے, بیوروکریسی سے کام کروانا زیادہ آسان لگتا ہے یا منسٹر سے؟ کیپیبل کون ہوتے ہیں یہ؟ ویسے جو ہوتے ہیں نا یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ بھی زکوٹے جن ہوتے ہیں پورے, مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں. دیکھیں جی, اس ملک کو اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ ہمیشہ جو بھی حکومت آتی کہتے ہیں 1 ونڈو آپریشن. ٹھیک ہے, 1 ونڈو آپریشن کوئی کھڑکی نہیں ہوتی, نہیں بنا سکے. یہی بیوروکریسی جو ہے نا وہی ہرڈل ہے. ہرڈل ہے بالکل. وہ انگریز جو تحفہ دے کے ہمیں گیا ہے سر, انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ بنایا اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کیے رکھا ہے. بالکل. ابھی تو زمانہ چینج ہو گیا ہے. یہ اتنی جو بیوروکریسی اور اتنا جو افسر شاہی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو انٹرنیٹ اور ایک اس کے اوپر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, کوئی پیپر لیس وہ ہو سکتی ہے. سر یہ جو چیف سیکرٹری ہوتے ہیں تو ابھی کہتے ہیں شہنشاہ ہوتا ہے تو صحیح, اس کے اختیارات تو کافی ہیں. اور چیف سیکرٹری تو
اور مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. پرنسپل سیکرٹری بھی وہ تو ہے ہی نہیں پرنسپل نہیں، صوبے چیف میں. سیکرٹری اور آئی جی تو مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک. ان سر کی طرف دیکھتے ہیں. قیدی نمبر 804 کا کیا کرنا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. گانے بن گئے ہیں کوکا ناکدہ کوکا، اور کہتے ہیں جی اب ٹرمپ آ گیا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی چھڑا لے گا قیدی نمبر 804 کو. اور پھر کہتے ہیں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور بہت ایک ہی خبر ہے پاکستان میں، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 اور بشرا بی بی اور اڈیالہ جیل اور ڈیل. اب یہ قیدی نمبر 804 کا آپ ہی کوئی سر کوئی حل ہمیں نکال دیں کہ ہماری کوئی اور خبر بھی ہمیں سننے کو ملے. تو کیا ہوگا یہ قیدی نمبر 804 کا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان میں جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کو چھوڑیں گے تو آئے گی. یہ ابھی ان کے وہ ہیں یہ آ کے اور جس طریقے سے ڈسٹیبلائز وہ کر ہے دیں گے. کہ پرابلم ہے ان کو، اس کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ملک آپ نہیں چل صوبے کے سکتا. مشر ہیں، آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے صوبے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بے وسائل صوبے کی ٹی ایم ایز کی گاڑیاں، کرینز، اور ہمارے لوگ ان کو لا کر اسلام آباد میں مروایا جاتا ہے، ان سے فساد دنگا کروایا جا رہا ہے. پاکستان پورے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں صرف جنگلی جنگجو بستے ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں، نہ جن کو جمہوریت کا پتہ ہے، نہ جن کو. یہ ہمارا امیج کس نے ڈسٹارٹ کر دی؟ اور ہمارے جس صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ رہے ہو، اور ایک توقیر ہو، ایک عزت ہو صوبے میں سیاست کی. میر افضل خان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، مہتاب صاحب، نام لیتے جائیں تو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ریئل سینس میں ایڈمنسٹریٹر اور پولیٹیشنز کہا جا سکتا ہے. اس صوبے کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ اس کا گریبان کس کا پکڑنا چاہیے سر؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. ان کا تو نہیں پکڑ سکتے، ہاں پھر وہ 9 میں ہی ہو جاتا. ہاں تو سر آپ کو پتہ ہے تو. اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا، یہ ختم نہیں ہوگا. آپ کی معیشت کہاں بڑھتی ہے؟ یہ جو روزانہ شہباز صاحب لگے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں. آئی ایم ایف کا قرضہ آ گیا. عوام کو تو کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. عمران خان کو چھوڑ دینا چاہیے. کیسے چھوڑیں؟ کون چھوڑیں گے تو وہ تو عدالت ہی کریں گے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت. تو پی ٹی آئی کے میرا بچے خیال ہے بچے کہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عدالت سے لیں گے عمران خان کو. ابھی غلطی کس کی ہے؟ میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے ہے. یہ جس کی بھی ہر درمی ہے، یہ ہوتی ہے نا مشروں والی بات، کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ غلطی یہ نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ہے، بوتھ سائڈز آر ایٹ مسٹیک. لاسٹ کوشچن سر. پورا پاکستان، پوری دنیا کرم کرم کر رہے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے کرم ہے کدھر، پاڑا چنار کدھر ہے، اپر کرم کہاں ہے، لور کرم کہاں ہے، تھل کہاں ہے، رستہ کہاں سے جاتا ہے. یہ کرم میں سر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو، یہ سیکٹیرین مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکٹیرین مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا اہم کردار ہے. ٹھیک. اور افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے جو ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے میں وہ کیا. حالانکہ کرم میں پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں. زمین کا تنازع تو کب سے ہے؟ زمین کا تنازع حالانکہ انگریز دور سے 1940 میں جی انہوں نے سیٹلمنٹ کچھ کی تھی انگریزوں نے. جی پھر بعد میں بھی دوسری دفعہ جی اس پہ عمل ہوا. جی لیکن وہ مسئلہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد شر پسند لوگ آ جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے بڑا کام خراب کیا، منفی اس اور کا. سر اس پہ آپ یو آر شور کہ ٹی ٹی پی افغانستان کا ہاتھ، فٹ پرنٹ ضرور ہے کرم میں؟ اس کے فٹ پرنٹس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر بہت مشکور ہوں. آخر میں یہ بتائیں سر، کبھی ہنستے بھی ہیں آپ؟ جی. کس پہ سر؟ کس کو دیکھ کے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کے تو نہیں ہنستے، اس کو تو خیر دیکھ کے سارے ہی ہنستے ہیں، لیکن
اس کے علاوہ کیا کوئی فنی ڈرامہ دیکھ کے ہنستے ہیں، یا جو اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں؟ سب سے زیادہ ہنسی ہنسنے کے کس لیے چیز پہ تو آج آتی کل بہت سی چیزیں ہیں، بہت اچھا ہے، ہوں، انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے. جی سر بہت مشکور ہوں، تھینک یو جی. اور آئی نو کہ آج تک آپ نے اتنا ٹائم شاید ہی کسی کو کم ہی دیا ہوگا. آئی ایم ریئلی ریئلی گریٹفل اینڈ ریئلی تھینک فل سر. Thank you. تھینک یو فار یور ٹائم.